الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، شہ نشین و تشریف فرما اتر پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب شوکت علی صاحب، میرے چھوٹے بھائی جناب مجیب صاحب جو مراد آباد ضلع سے آتے ہیں، اور شہ نشین میں تشریف فرما موسیٰ صاحب رکن بلدیہ، میں آپ کو اتر پردیش کی عوام کہہ کر نہیں مخاطب کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ تمام حیدرآبادی ہو چکے ہیں۔ آپ آئے ضرور اتر پردیش سے، مگر جب آپ حیدرآباد کا پانی پی لیے تو آپ حیدرآبادی ہو گئے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے کھانے کی عادتوں میں بھی تبدیلی آئی ہوگی، آپ کے بول چال کے طریقے میں بھی تبدیلی ہے، تو آپ کو یہ بولنا کہ آپ شمال سے آئے غلط ہوگا۔ آپ الحمدللہ اس سرزمین پر آپ آئے ہیں، اور ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ صرف یہاں پر چند سالوں کے لیے نہیں آئے ہوں گے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ یہاں پر آپ برسوں برسوں رہیں گے، آپ کی نسلیں یہاں پر رہیں گی۔ یقیناً اس بات سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تھوڑے سے شریر قسم کے شرپسند عناصر ہیں جو غیر ضروری آپ کو پریشان اور تنگ کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو اس بات کا یقین دلا رہا ہوں کہ ہم کبھی بھی اس طرح کے شرپسند عناصر کا ساتھ نہیں دیے، اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بلا تکلف اور بغیر کسی جھجک کے آپ کبھی بھی مجھے راس دارالسلام میں آ کر ملاقات کر سکتے ہیں، فون پہ بات بھی کر سکتے ہیں، اور اگر فون پہ بات نہیں ہوئی تو آپ ایک SMS بھی کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو تکلیف ہے ہم اس تکلیف کو دور کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ کمیونٹی ہال کی آپ کو ضرورت ہے آپ کے تقاریب کے لیے، آپ کے فنکشنز کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی حل ہم نکالیں گے۔ جگہ کہاں ہے، کدھر ہے، تھوڑا معلوم کرنا پڑے گا۔ میں ایک دم یہاں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان نہیں کر سکتا، مگر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کہیں نہ کہیں جو سلوشن ہے، کس طریقے سے اس کو ہم کام کر سکتے ہیں، اس کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے تھوڑا وقت دیجیے۔ تیسری بات جو آپ نے کہی تھی کہ آپ کو قبرستان کی ضرورت ہے اگر کوئی آپ کے رشتہ دار یا دوست احباب کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کا سلوشن امیڈیٹلی یہ ہے کہ مہیشورم اسمبلی کانسٹنسی میں جو یہاں سے آپ کو 35-40 منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے، وہاں پر ایک فقیر ملا قبرستان کی زمین ہے جس کو اکبر الدین اویسی صاحب نے 2 سال پہلے حکومت سے نمائندگی کر کے اس کو حاصل کیا تھا۔ اور ہوا یہ کہ جب کووڈ حیدرآباد میں ہوا تھا اور کووڈ کے کئی لوگوں کا انتقال ہو رہا تھا کووڈ کی مرض کی وجہ سے، تو اس وقت ایک لوگوں میں غلط رجحان پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کووڈ کے مریض کے جس کا انتقال ہو گیا اس کو اگر ہم اپنے محلے کے قبرستان میں دفنائیں گے تو بیماری پھیلے گی۔ تو ڈاکٹرز نے تو اس کا انکار کیا تھا، مگر ہم نے کیا کیا، یہ فقیر ملا قبرستان میں وہاں پر جو زمین تھی وہاں پر اکبر الدین اویسی نے اپنے پیسوں سے لوگوں کو آسانی ہونے کے لیے انہوں نے قریب 200-250 قبریں کھدا کر رکھی تھی، تو وہاں پر ان کی تدفین شروع ہو گئی۔ تو وہاں پر جگہ خالی ہے، وہاں پر ایک حبیب آصف نام کا ایک لڑکا ہے، میں اس کا نمبر شوکت صاحب کو دے دوں گا، اور آپ جب کبھی بھی اپنے کسی مرحوم کی تدفین کرنا چاہیں گے تو آپ حبیب آصف صاحب سے رابطہ کر لیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بلکہ آپ کل سے بھی اگر کوئی ہے یا پرسوں سے بھی آپ شروع کر سکتے، کیونکہ وہ عوامی قبرستان ہے،
اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ قبرستان کے سلسلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مجلس سے اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے حکومت سے نمائندگی کر کے حیدرآباد کے 50 کلومیٹر کے اطراف میں 110 ایکڑ زمین ہم نے قبرستان کے لیے حاصل کی۔ اس میں سنیوں کے لیے ہوگا، ہمارے اہل تشیع برادری کے لیے ہوگا، بحری برادری کے لیے ہوگا اور فرقہ مہدویہ کے لیے ہوگا۔ تو اس میں آپ اب الیکشن آ گیا تو الیکشن کے بعد جو ہے اس میں جس کو کہاں دیا جائے گا آپ انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیجئے۔ اس میں بھی اگر جو کمیٹی بنے گی اس کی پوری بڑی کمیٹی بنے گی، آپ ایک اپنے 3-4 ذمہ داروں کا نام دے دیجئے، اس کمیٹی میں رکھیں گے اور یہ جو قبرستان جب وہاں پر اس پہ تدفین شروع ہوں گی تو وہاں پر بھی انشاءاللہ اپنے جو دوست احباب رشتہ دار جن کا انتقال ہوا ان کی آپ تدفین وہاں پر کر سکیں گے۔ وہ تھوڑا 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کا فاصلہ ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں قبرستان خبر مرنے کے بعد خبر ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے، تو اسی لیے ہم نے 50 کلومیٹر دور اس کو حاصل کیا ہے۔ وہ بھی الیکشن ہونے کے 1 مہینے بھر کے اندر وہاں پر بھی تدفین شروع ہو جائے گی، تو اس میں بھی آپ لوگ وہاں پر اپنے مرحومین کی تدفین کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ایک اور گزارش یہ ہے کہ کیوں نہ ہم لوگ ایک مجلس اتحاد المسلمین کا ایک گروپ بنا لیں اور اس کی ذمہ داری کسی ایک کو آپ اس کو دیتے ہیں تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ایک آدمی رہے گا جس کو آپ اطلاع کر دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مجیب صاحب کہاں ہیں، یہ مجیب صاحب ہیں اور مراد آباد ضلع کے کانٹ کے کانٹ ودھان سبھا کے ہے یہ، اور ان کی یہاں پر ایک گلاس کی فیکٹری ہے۔ تو مجیب صاحب ہمارے اعتماد کے آدمی بھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو میں ذمہ داری دیتا ہوں آپ تمام سے رابطہ کرنے کی، آپ سے تعاون کرنے کی۔ تو ان کا نمبر آپ لکھ لیجئے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ مگر میری آپ تمام سے ایک اہم گزارش یہ ہے کہ حلقہ اسمبلی نامپلی میں آپ لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریے، اور مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی طاقت ہے تلنگانہ میں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک مجلس اتحاد المسلمین ایک نہ صرف سیاسی طاقت رہے گی بلکہ اس کی طاقت میں اضافہ بھی ہوگا۔ حیدرآباد میں آپ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مجلس کی موجودگی کی وجہ سے کس طرح سے کام کیا جاتا ہے، ایوان اسمبلی میں کیسے مسائل کو اٹھا کر حل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے مجلس ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پچھلے 9.5 سال میں مجلس کی نمائندگی پر مسلم اقلیت کے لیے تلنگانہ میں 11,000 کروڑ روپے خرچہ کیے گئے ہیں، جس میں تعلیم کے لیے بہت بڑا اس پر صرفہ کیا گیا۔ کئی بچے جو باہر جا کر برطانیہ امریکہ جا کر پڑھ رہے ہیں ان کی اسکالرشپ کا انتظام کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے۔ نامپلی اسمبلی حلقے میں مجلس کی نمائندگی پر 2 پرائمریز کے اسکول ہیں، 6ٹھی جماعت کے سے 12ویں جماعت تک، بچوں کے لیے الگ، بیٹیوں کے لیے الگ، اس میں ہاسٹل بھی ہے، اس میں بھی آپ لوگ اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلائیے۔ 6ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک تعلیم فری ہے، اس میں رہنا فری ہے، کھانا فری ہے۔ تو اگر آپ یہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کا بھی سے استعمال کریے اور اپنے بچوں کو خوب پڑھائیے لکھائیے۔ یہاں پر تعلیم کے بہترین مواقع آپ کے پاس ہیں، اس کا مطلب اس کا فائدہ اٹھائیے۔ یہ دونوں ٹیمبرز کے اسکول ہیں، اور بھی اگر کچھ آپ کو ضرورت ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو مجیب صاحب کو یا مجھے دارالسلام میں آ کے بتا دیجئے، انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام چیزوں کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ مگر آج آپ کی بہت آپ کی ووٹوں کی ضرورت ہے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ ماجد حسین صاحب آپ جانتے ہیں کہ ان کا بھی تھوڑا یو پی سے کنیکشن ہے، میرا تو پورا کنیکشن ہو گیا، تو ماجد حسین کا بھی تھوڑا کنیکشن ہے،
جس وقت ہماری گاڑی پر گولی چلی تھی تو ماجد حسین پیچھے کی گاڑی میں تھے اور وہ کود کر بھاگے اس ظالم شوٹر کی طرف۔ اللہ کا کرم ہوا کہ 5 فیٹ کے فاصلے پر اس کی وہ جو ریوالور تھی وہ جیم ہو گئی۔ تو ماجد حسین بہت محنت بھی کی ہے یو پی میں جناب شوکت صاحب کے ساتھ۔ تو میری آپ تمام سے عدوان گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اتر پردیش کے حالات مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ آپ کی ایک آواز ہے اور یہاں پر آپ کو کسی قسم سے نہ آپ کو ڈر اور خوف کی ضرورت ہے۔ اتر پردیش کی طرح ماحول انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم نہیں پیدا ہونے دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 9.5 سال میں حیدرآباد میں ایک فساد نہیں ہوا۔ پچھلے مہینے ربیع الاول کے مہینے میں میلاد النبی کا جلوس اور گنیش کا جلوس ایک ہی تاریخ کے دن آ گیا، تو مجلس نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ سب سے مشورہ کر کے اس میلاد جلوس کو 3 دن کے لیے ملتوی کر دیا تاکہ شہر کا امن خراب نہ ہو۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھیے، مجلس کو مضبوط کریے اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ تمام لوگوں کی وابستگی سے مجلس اتحاد المسلمین کو یقیناً فائدہ بھی ہوگا، مجلس کو مضبوطی ملے گی۔ اور آپ لوگوں سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ 30 نومبر کے دن جس کسی کا نام ووٹر لسٹ میں ہے، آپ برائے مہربانی اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ، افراد خاندان کے ساتھ جائیے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اور آپ کی ایک شناخت ضرور ہے، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ آپ حیدرآباد کو آئے ہیں، اب آپ یہیں کے ہو گئے۔ حیدرآباد میں کہاوت ہے کہ جو کوئی بھی حیدرآباد کے گنڈی پیٹ کا پانی پیا وہ حیدرآباد کا ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اب میں یہ سمجھوں گا کہ آپ یہ حیدرآباد کا فائدہ ہے اور یو پی کا نقصان ہے، اور آپ کی موجودگی سے آپ خوب محنت کرتے ہیں، ماشاءاللہ محنتی لوگ ہیں آپ لوگ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ حیدرآباد کی ترقی میں اور 4 چاند لگائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی موجودگی سے مجلس کو بھی فائدہ ہوگا، اور ہمارے بزرگ جو محنت کیے پچھلے 65 سال سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور ہم مل کر اس کو اور اونچائیوں تک اور کامیابیوں کی منزل کو ہم طے کریں گے۔ تو آپ تمام کا بے حد شکریہ کہ آج آپ یہاں پر آئے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے مجید آ کر یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو آپ کے سامنے بیان کریں، مخاطب کریں، مگر 30 نومبر کے دن آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے پتنگ کے نشان پر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔